کسی نہ کسی مصیبت میں الجھا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے رب کی رحمت سے، اپنے رب کے فضل سے دور ہو چکے ہیں۔ آپ کو ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور دکھے گا۔ آخر آج ہم اللہ کے فضل اور رحمت سے دور کیوں ہیں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، لیکن ہم نہ اللہ کی وہ بخشش حاصل کر پاتے ہیں، نہ اللہ کا فضل حاصل کر پاتے ہیں۔ ویسے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ اپنی بات کو سمجھانا چاہوں گا۔ ہم دنیا میں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، کچھ بھی، مثال کے طور پر کوئی مشین، کوئی گاڑی، حتیٰ کہ موبائل۔ آپ موبائل لیتے ہیں، اگر آپ کو موبائل چلانا آتا ہے آپ چلائیں گے۔ ایک بندہ ہے وڈیری عمر کا، اسے آپ نے ٹچ موبائل لے دیا، اسے چلانا ہی نہیں آتا، اسے بس اتنا پتا ہے کہ اس کے اندر سم ڈالنی ہے اور فون آ جانا ہے، میں نے فون اٹھا لینا ہے۔ اسے چونکہ زیادہ پتہ نہیں ہے، وہ موبائل سے صرف فون اٹھانے کا فائدہ حاصل کرے گا بس۔ ایک بندے کو اور پتہ ہے، وہ سوشل میڈیا استعمال کرے گا اور فائدہ حاصل کرے گا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو موبائل کے بارے میں اتنا پتہ ہے، وہ موبائل سے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، صرف ایک موبائل سے۔ انہیں پتہ زیادہ ہے، زیادہ پتہ ہے، زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مشین ہے، ایک گاڑی ہے پڑی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے چلانی ہے، وہ پڑی ہے، آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اس گاڑی کے ماہر ہیں، آپ اس گاڑی سے بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی مشین پڑی ہے، آپ کو چلانی نہیں آتی، آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو وہ مشین چلانی آتی ہے، آپ لاکھوں کما سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہی مثال ہے ہماری۔ جب تک ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں پتہ نہیں نہ ہوگا، ہم اللہ کی ذات سے اللہ کا وہ فضل اور رحمت حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا رب کون ہے، ہمارا یقین ہی کون ہے اپنے رب پہ۔ اب دیکھو نا، دو بندے ہیں، ایک بندے کو پورا یقین ہے میں جو مانگوں گا اللہ مجھے دے گا، جو مانگوں گا اللہ دے گا، اتنا یقین پختہ ہے اس کا اپنے رب پہ۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو کہتا ہے اللہ دیتا تو ہے، پتہ نہیں پر مجھے نہیں دیتا۔ اب دو بندے ہو گئے نا۔ ایک کو یقین ہے میں جو مانگتا ہوں، جو مانگوں گا اللہ مجھے، میری دعا سنتا ہے، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کا یقین ہے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، سارے کام اللہ کر رہا ہے، پر پتہ نہیں کیا ہے، میں جو مانگتا ہوں مجھے نہیں ملتا۔ آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے اللہ کا فضل کس کو ملے گا؟ جس کو یقین ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالعجابہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور یقین کس کو ہوگا؟ جو اپنے رب کو پہچانتا ہوگا۔ آپ اپنے رب کا تعارف حاصل کریں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جو بندہ یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہم پہلے ہی ہمارا یقین کوئی نہیں، اللہ سنتا تو ہے، پتہ نہیں میری نہیں سنتا۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین کوئی نہیں۔ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو پختہ یقین سے پکارا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے جب کوئی بندہ پختہ یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پہ یقین کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لٹاؤں مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ تو اتنا بڑا ہے، ہمیں یقین ہی کوئی نہیں۔ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن ہماری عدم یقین کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، حدیث قدسی ہے۔ جیسا اللہ کی ذات پہ گمان رکھو گے ویسا آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ ٹھیک گمان رکھ لو ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک گمان نہیں رکھو گے غلط ہو جائے گا۔
اور گمان کو ٹھیک کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. اب دو لوگ مانگنے کے لیے آئے, ایک مانگ رہا ہے اللہ مجھے دے, اسے یقین ہے, اور ایک مانگ رہا ہے اللہ دیتا تو ہے پر مجھے نہیں دیتا. وہ ادھر بیٹھا بیٹھا کہہ لے نہیں اللہ تو نے دینا ہے. کتنا کو وقت لگا. اس نے اپنا گمان یقین کے اندر بدل دیا, اللہ نے دے دیا اسے. اور ایک ابھی تک بیٹھا ہوا ہے, نہیں 2-3 مرتبہ ہو گئے, 2-4 سال ہو گئے میں نے مانگا ہے ملا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے, تیرا اگر میرے بارے میں گمان کمزور ہے, یقین کمزور ہے, چل میں نہیں دیتا. اللہ کی ذات پہ اللہ کا تعارف ہو, اللہ واللہ علی کل شیء قدیر ہے, بس اللہ ہر چیز دیتا ہے اور ہر مانگنے والے کو دیتا ہے, اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے. اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگا کریں. ایک بندہ ہے, اس نے کچھ مانگنا ہو, اس کا کسی وڈیرے کے ساتھ رابطہ ہو جائے, صاحب ثروت کے ساتھ, کوئی کروڑوں کے مالک کے ساتھ, اور اسے یہ بھی پتہ ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, کہ یہ کروڑوں کا مالک ہے اور یہ خرچ بھی کرتا ہے. آپ کی اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی, آپ اس کے پاس جائیں, آپ کو پتہ ہے یہ کروڑوں کا مالک ہے, لاکھوں روپیہ خرچ بھی کرتا ہے, آپ جا کر کہیں 10 روپے دے دو. جو بندہ وہاں جا کر صرف 10 مانگے گا, یہ اس کی نادانی ہے کہ نہیں ہے؟ بھی تو آیا کس کے پاس ہے؟ کروڑوں اربوں کے مالک کے پاس آیا ہے, وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے, تو وہاں جا کر بھی 10 روپے مانگ رہا ہے. ہمارا رب کتنا بڑا مالک ہے. کیا ہمیں یقین نہیں اللہ دیتا ہے؟ اللہ ساری کائنات کا مالک بھی ہے, اللہ دیتا بھی ہے, پھر ہم تھوڑا تھوڑا مانگتے ہیں. ہم تھوڑا تھوڑا مانگتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. بڑی مانگتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں یار, پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی, ابھی کیوں نہیں کرنی قبول؟ اللہ نے تو قبول کر لینی ہے, لیکن تیرا عدم یقین دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن گیا, تجھے خود یقین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ ارشاد فرمایا فلاں علاقہ ہے, جب وہ فتح ہوگا اس علاقے کی شہزادی, یعنی جو اس علاقے کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہوگی, وہ تیرے حصے میں آئے گی, تیری لونڈی بن جائے گی. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے, صحابہ اکرام نے وہ علاقہ فتح کیا. اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھی, اس بادشاہ کی بیٹی, اس صحابی, وہ غریب صحابی تھا بیچارہ, دیہاتی آدمی تھا, اس غریب صحابی کے حصے میں آ گئی. اب وہ شہزادی تھی, ناز و نخروں میں پلنے والی تھی, بڑے گھرانوں میں رہنے والی تھی, شاہی پروٹوکول میں رہنے والی تھی, اور ایک غریب غربا کی لونڈی بن گئی. اس نے اسے کہا ایسا کر, میں تیرے ساتھ رہ نہیں سکتی, میرا تیرا سٹیٹس نہیں ہے, مجھے آزاد کر دے اور آزادی کی قیمت بول, کتنے پیسے چاہیے تجھے؟ غلام پیسے دے کر آزاد ہو سکتا ہے, یہ اس دور میں بھی تھا. اس نے بولا کتنے پیسے چاہیے, کتنی رقم چاہیے, کتنا مال چاہے, میں تجھے دیتی ہوں, بس تم منہ سے مانگ اور مجھے آزاد کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن وہ صحابی غریب تھا, اس نے مانگا تو کیا, کہتا 1000 دینار دے دو. اس نے کہا بس اتنا ہی؟ کہا اتنا ہی. اس نے 1000 سونے کے سکے دیے, وہ عورت شہزادی آزاد ہو گئی. اب یہ غریب صحابی 1000 دینار لے کر واپس آ گیا. اب ساتھیوں نے اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بنا, تیرے لیے تو بشارت تھی شہزادی کی. کہا بشارت کے مطابق شہزادی ملی تو تھی, لیکن اس نے مجھے کہا آزاد کر دو, میں نے آزاد کر دیا. کہا کتنی قیمت لی؟ کہا 1000 دینار. وہ ساتھی کہتے ہیں وہ شہزادی تھی. آپ اس کو آج کے زمانے میں سمجھیں 1000 روپیہ, بھئی تو کروڑوں مانگتا تجھے مل جانا تھا. وہ سادہ سا بندہ تھا, شاید اسے 1000 سے اوپر گنتی نہیں آتی تھی. بھی 1000 سے اوپر بھی ملکیت ہوتی ہے. اتنی قیمتی چیز تیرے پاس آئی, اگر تو آزادی کے لیے ہزاروں دینار, لاکھوں دینار بھی مانگتا تجھے مل جانا تھا. وہ 1000 میں اس نے آزاد کر دی. ہماری حالت یہ ہوتی ہے,
ہم جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں شاید ہم اپنی حیثیت سامنے رکھیں، میں غریب سا ہوں، ماڑو سا ہوں، زیادہ مانگ لیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں رب دے گا کہ نہیں دے گا۔ بھئی وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ سے اپنی حیثیت بھول کے مانگ، تو کیا ہے بھول جا، رب کیا دے سکتا ہے وہ ذہن میں رکھ، اور اللہ کیا دے سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیرے مانگنے کی گنتی اللہ کے فضل سے بہت کم ہے، تو کیا مانگ سکتا ہے؟ وہ جو ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اول تا آخر اللہ کیا دے سکتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس حدیث کے اندر ہے۔ فرمایا اول تا آخر پوری انسانیت جمع ہو جائے، 7 جن جمع ہو جائیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور جو جو انسان مانگتے جائیں اللہ ان کو دیتا جائے، سب کی گنتی جو آپ کیا خواہش کر سکتے آپ کو مل گیا۔ کھربوں انسان ہوں گے، اول تا آخر، یہ کروڑوں میں نہیں کھربوں میں بات چلے، اربوں کھربوں انسان قیامت تک کے لیے کتنے لوگ دنیا میں آئے، اربوں کھربوں لوگ جو جو مانگیں سب کو سب مل جائے، جن ساتھ شامل کر لیں، جو جو جن مانگے سب کو سب مل جائے۔ فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈال کر سوئی سمندر میں کمی کرتی ہے۔ اب سوئی سمندر میں ڈال کے باہر نکالو، سمندر کا کتنا پانی کم ہوتا ہے، پوری انسانیت کی گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کا فضل اس سے بھی بڑا ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ ابھی پورا سمندر پڑا ہے، پوری انسانیت کی گنتی ختم ہو گئی، سارے کیلکولیٹر، سارے کمپیوٹر، ساری مشینریاں حساب لگا لگا کے بس ہو گئی ان کی، ابھی اللہ کے فضل میں سے ایک رتی بھی کمی نہیں ہوئی۔ اور ہم اس کے سامنے جب بیٹھتے ہیں مانگتے ہیں کچھ بھی نہیں، بڑی بڑی چیزیں مانگیں اپنے رب سے، اور یقین رکھیں اللہ دیتا بھی ہے، ہمارے عدم یقین کی وجہ سے ہمیں نہیں ملتا، ورنہ اللہ دیتا ہے۔ میں تو پھر وہ بچہ ہوتا نا چھوٹا، اگر نہیں نا مانگنا آتا بندہ بچوں سے سیکھ لیا کرے، بچے بڑا سکھاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہو رو رو کے ابا کو کہتا ہے میں نے فلاں چیز لینی ہے، ہمسایوں کے والد نے بچے کو سائیکل لے کر دے دی، اب یہ بچہ ضد کر رہا ہے میں نے لینی۔ اب اس بچے کو نہیں پتا میرے باپ کی حیثیت کیا ہے، وہ ملازم ہے، وہ تو معمولی سی نوکری کرتا ہے، اس کے پاس دینے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن وہ مانگ رہا ہے۔ اور ہر باپ کوشش بھی کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق بچے کو دینے کی، جس طرح وہ اپنے باپ سے چمٹ چمٹ کر مانگ رہا ہے، اپنے رب سے چمٹ چمٹ کر مانگنا چاہیے۔ ہم 2-4 مرتبہ مانگتے ہیں پھر تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، مانگتے ہی کوئی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کے پاس خزانے ہیں، ذرا چمٹ کے مانگ کر دیکھ، اللہ کے پاس خزانے۔ اللہ جتنا باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ چمٹ کر مانگیں، دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا جب بندہ جلد بازی کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول جلد بازی کیا چیز ہے؟ فرمایا 2-4 دن مانگی پھر چھوڑ دی، اور مجھے تو 2 سال ہو گئے مانگتے ہوئے نہیں ملا، اب چھوڑ دیا۔ فرمایا اس کی دعا قبول ہونے لگی تھی، اس نے جلد بازی کی، اور اس کی جلد بازی کی وجہ سے اس کی دعا اب قبول نہیں ہوئی، یہ جلد باز ہو گیا۔ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی آ جاتی ہے اگر اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا دینے والا ہے، پھر مصیبتیں پریشانیاں یہ سارے کیوں آ جاتے ہیں؟ ہم تو سارا دن مصیبتوں میں رہتے ہیں۔ اس میں قصور ہمارا ہے۔ باپ بچے کو روکتا ہے فلاں کام نہیں کرنا، بچہ پھر کرتا ہے، چوٹ لگوا لیتا ہے۔ اب بچے نے چوٹ اپنی وجہ سے لگوائی ہے، ہم پر مصیبتیں ہماری وجہ سے آتی ہیں، اللہ پیار کرتا ہے۔ وہی باپ جو بیٹے نے بات نہیں مانی، چوٹ لگ گئی، اس بچے کو ڈانٹتا بھی ہے، بعد میں شفقت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے رب کی بات نہیں مانتے اللہ بعض اوقات ڈانٹ بھی دیتا ہے،
بعد میں پیار بھی کرتا ہے. ڈانٹنے کے بعد اللہ پیار بھی کرتا ہے. مگر یقین رکھیں, اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, حادثے ہو جاتے ہیں زندگی میں, مگر جس کو اپنے رب پر یقین ہے وہ اس بات پہ یقین رکھے ہر مصیبت میں انسان کے لیے خیر خواہی ہے. آج تو پریشان ہے, کوئی بات نہیں, تو تیرا اگر اللہ کی ذات پہ یقین پختہ ہے نا, اس پریشانی میں بھی تیرے لیے خیر ہوگی. میں نے بڑے بڑے سکالر سنے ہیں, آپ بھی سنتے ہوں گے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی داستانیں یہ سناتے ہیں کہ ہم بڑے عیاش تھے. جس طرح آج کا نوجوان پورا عیاش ہوتا ہے, دنیا دار ہوتا ہے, فحاشی ہے, عریانی ہے, پیسہ ہے, گاڑیاں ہے, دولت ہے, سارا کچھ ہے. کہتا میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ایکسیڈنٹ زندگی اور موت کی کشمکش میں چلا گیا. مجھے یقین ہو گیا میں مر گیا. میں نے دیکھا بس موت کو, ختم ہو گیا میں. پھر جا کے میری جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا, میں زندہ تھا. وہاں پر بیٹھ کر چونکہ مجھے نئی زندگی ملی, میں نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی, قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب جب ہسپتال میں جا رہا تھا پورا عیاش تھا, دنیا دار تھا, جب ہسپتال سے نکلا دیندار بن گیا. اس حادثے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر رکھی ہوئی ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی حادثہ ہو جائے کوئی بات نہیں, آپ اپنے رب کو پکاریں, فارغ وقت نکالیں. پہلے ہو سکتا ہے آپ کے پاس پہلے ٹائم ہی نہیں تھا, اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, گھر میں بیٹھے ہیں, بستر پر ہیں, اللہ کو پکارنا شروع کر دیں, قرآن پڑھنا شروع کر دیں, دل کو تسلی آ جائے گی. ہو سکتا ہے اس حادثے کے بعد آپ دیندار بن جائیں. پہلے اپنے رب پر یقین نہیں تھا, اب اپنے رب کو پہچان لیا, کتنی بڑی نعمت ہے. مصیبت تیرے لیے باعث رحمت بن جائے گی. بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے, اچھا بعض لوگ تو ہدایت مل جاتی نا ان کو, بعض لوگ کہتے ہیں سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں, اور میں نے فلاں فلاں کام کیا, دیکھو میں بچ گیا. بھئی تو اتنا کامیاب ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ میں نے فلاں فلاں محنت کی ہے. وہ اللہ کی ذات کو درمیان سے نکال دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے, اس بات کو ذرا سمجھیں. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اللہ دینے والا, اللہ مصیبت سے نکالنے والا, اللہ دنیا کا مال بھی دیتا ہے, اللہ سارا کچھ اللہ نے دے دیا. بندہ کہتا ساری میری محنت ہے, میں نے اتنی محنت کی, میں نے ایسا ایسا کیا. بھی اللہ, جس طرح ہم ایک جملہ بولتے ہیں نا کسی کو ٹرکانے والا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ اس نے اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. اللہ کا فضل ہوا تھا تو اللہ کے قریب آ جاتا, لیکن یہ اللہ سے اور دور ہو گیا. تو بہرحال بات محترم بھائیو یہ ہے, جس بندے کا اللہ کے ذات پہ یقین ہوتا ہے اس کے ہر کام کے اندر خیر ہوتی ہے. مصیبت آ جائے, مصیبت میں خیر, دنیا کا مال مل جائے, اس کے اندر خیر. اور اللہ کی ذات پہ یہ یقین رکھیں, وما انا بظلام للعبید, ہمارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. تیرا میرا یہ یقین ہونا چاہیے. مصیبت بڑی سے بڑی آ گئی ہے, یقین رکھ اللہ نے ظلم نہیں کیا, اللہ نے ظلم نہیں کیا. اللہ کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک بندہ ہے, ہم تو انسان ہیں نا, کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتے. بچہ فوت ہو گیا, رونے والے روتے ہیں, لو جی بچہ تھا فوت ہو گیا. اچھا اگر کوئی تھوڑا سا وڈیرا فوت ہو جائے, لو جی ابھی تو اسکول جانے لگا تھا فوت ہو گیا. اچھا جوانی کی عمر میں کوئی فوت ہو جائے, لو جی رونے والے روتے ہیں, دیکھو یار یہ تو ابھی جوانی اس نے دیکھی نہیں, فوت ہو گیا. اچھا شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, جوانی بھی اس نے دیکھ لی, 40 سال عمر بھی ہو گئی, اب اگر کوئی فوت ہو جائے, اور یار چھوٹے چھوٹے بچے تھے, بندہ فوت ہو گیا. ہم تو کسی حال میں بھی راضی نہیں رہتے. لیکن اگر آپ کا, ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر آپ کا بچہ بھی فوت ہو گیا, آپ اللہ کی رضا میں راضی رکھیں. اور اس کا دوسرا پہلو کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بچہ فوت ہو جائے وہ جنت میں جاتا ہے.
آپ کا بچہ جنت میں چلا گیا، وہ خود نہیں گیا۔ اگر آپ صبر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں، 2 بچے فوت ہو جائیں، وہ اللہ کی رضا پہ صبر کر لے، اللہ کا حکم مان کر صبر کر لے، یہ 2 بچے کل قیامت کے دن اس کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ ایک عورت بیٹھی تھی، کہا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی فوت ہوئی ہے، فرمایا تیری ایک بیٹی اگر تو صبر کرے گی تو جنت کے اندر لے کر جائے گی، اس میں بھی خیر ہے۔ مومن کی ہر مصیبت پہ خیر ہے، بس وہ ہر وقت اللہ کو پہچانے والا بنتا رہے، بس اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اچھا آپ یہ سوچتے ہیں یار فلاں کے پاس بڑی مال و دولت ہے، وہ اس کی زندگی ٹھیک جا رہی ہے، میں غریب ہوں، بھی اللہ تجھے امیر بنائے، اللہ تجھے غریب بنائے، دونوں میں خیر ہے۔ اگر تیرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اللہ کا شکر ہے، تیری زندگی ٹھیک جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے میں غریب ہوں تو دوسرا پہلو نوٹ کر، تیری غربت میں تیرے لیے کتنی بڑی خیر ہے تجھے اندازہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، غریب لوگ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آگے سے دربان پوچھے گا کون، کہیں گے ہم غریب ہیں۔ اور بھائی تمہارا حساب ہو گیا، اور تمہارا حساب ہو گیا، ادھر جنت میں کیسے آ گئے ہو، حساب ہو گیا۔ وہ آگے سے کہیں گے ہمارا کیا حساب، ہم تو غریب تھے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، حساب کس چیز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا دروازہ کھول دے گا، چلو جاؤ جنت میں۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہوں گے اگر سامان تھوڑا سا ہو، ایک چھوٹا سا بیگ ہو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ جلدی چلا جاتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ سامان ہو، اب وہ کھڑا ہے نا، چیک کروا رہا ہے، اگر اس کا سامان ٹھیک ہے پھر بھی اسے دیر لگے گی، اگر غلط ہے تو پکڑا جائے گا۔ وہاں بھی ایسا ہوگا، سامان ٹھیک ہے، نیکیاں ہیں، لیکن حساب دے رہا ہے، لیکن غریب جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی تجھے اللہ نے اگر اس دنیا میں کچھ نہیں دیا پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہ، تیرے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہ، تیرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی کیا ہے، 50 سالہ 60 سالہ 100 سالہ زندگی ہے، اور وہاں 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ نے اس مشکل سے تجھے بچا لیا، یہ تھوڑی سی 100 سال کی تکلیف دے کر۔ اللہ کے ہر معاملے میں، اللہ کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے خیر رکھی ہوئی ہے، خیر اور یقین۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے نا، لوگ کہتے تھے اوہ دیکھو، مذاق اڑاتے تھے، اور کشتی بنا رہا ہے، اس کشتی کا کیا فائدہ۔ ایک کشتی انسانوں نے بنائی، عام دنیا داروں نے، ٹائٹینک جس کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب ٹائٹینک بنانے والوں کا کہنا یہ تھا اس کو نعوذ باللہ خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، کچھ اس طرح کے جملے تھے ان کے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کا کیا کرنا ہے، یہ تو ڈوب جائے گی۔ پھر کیا ہوا، دنیا نے کیا دیکھا، نوح علیہ السلام پوری دنیا میں سیلاب آیا، ساری دنیا ڈوب گئی سوائے اس کشتی کے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ نے بچا لیا اسے۔ اور ٹائٹینک جس کے بارے میں دنیا کا خیال تھا اسے نعوذ باللہ خدا بھی ڈبو نہیں سکتا، ایک ہی چکر میں ڈوب گیا۔ بات پھر وہی یقین کی ہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنے رب پر یقین تھا، میں نے اللہ کے نام سے اس کو چلایا ہے، دنیا ساری ڈوب سکتی ہے، یہ کشتی نہیں ڈوب سکتی۔ اگر آج تیرا میرا یقین ایسا ہے تو اللہ دنیا کے سمندر سے تجھے بچا لے گا۔ تو سمجھتا ہے میرے اوپر مصیبتوں کے، پریشانیوں کے سمندر ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ اس سمندر سے تجھے بچائے گا۔ یقین ہونا چاہیے انبیاء کرام جیسا۔ لیکن اگر تیرا یقین اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کے اوپر ہے تو ٹائٹینک کی طرح اللہ پہلے چکر پہ ڈبو کے مارے گا، پہلے چکر میں تجھے ڈبو دے گا۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کہاں سے چلے، خضر علیہ السلام کو ملے، اب دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، ایک بستی میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ بات لمبی ہے، مختصر ایک بات چھوٹی سی سمجھانے لگا ہوں اس میں سے۔ دیوار ایک گرنے والی، وَأَمَّا الْجِدَارُ
فکان علی غلامین یتیمین، یتیم بچوں کی دیوار تھی. خضر علیہ السلام نے فرمایا اس دیوار کو سیدھا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ کہہ رہے دیوار سیدھی کرنی. کہا نہیں، دیوار سیدھی کرنی، کر دی. بعد میں پوچھا دیوار کیوں سیدھی کی؟ کہا وکان ابوہما صالحا. یہ بات سمجھنے والا، اس کا باپ صالح آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا تھا. اس نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے. دیوار گرنے والی تھی، اللہ نے 2 انبیاء کو بھیجا دیوار سیدھی کرنے کے لیے. 2 نبی آئے، دیوار کو سیدھی کر کے گئے. قوم نے کھانا نہیں کھلایا لیکن وہ دیوار سیدھی کر کے گئے. ایسا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. اللہ آپ کو نکال لے گا پوری دنیا سے. تو پورے جمعے کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہم پریشانیوں میں، مصیبتوں میں پھنسے ہیں تو اپنی وجہ سے پھنسے ہیں. ہمارا رب کی ذات پہ یقین بڑا کمزور ہے، نہایت کمزور ہے. ہم بجھے دل کے ساتھ رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دوسروں کے سامنے جا کر ہم کھل کے مانگ لیتے ہیں. اللہ سے ہمیں مانگتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اللہ کے پاس آ کر کھل کر، رو کر، گڑ گڑا کر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب کو پکاریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ 20 سال ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، ساری دعائیں آپ کی ذخیرہ ہو رہی ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں آئیں گی، بندہ پریشان ہوگا یار کوئی نیکی میں نے کی نہیں، میزان بھری جا رہا ہے، نیکیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں مانگی تھیں، قبول نہیں ہوئیں، آج ذخیرہ بنا کے، نیکیاں بنا کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی گئی ہیں. اور کیا چاہیے؟ تو مانگا کریں، صبح شام جب موقع ملے بڑی بڑی چیزیں مانگیں، بڑی چیزیں مانگیں. اللہ سے مانگنا ہے، کسی سے تھوڑی مانگنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، اور بڑی سے بڑی چیز بھی اپنے رب سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، ہماری پریشانیاں حل کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.